السلام علیکہ یا سید المرسلین وعلا آلکہ واصحابکہ یا خاتم النبیین۔ دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا۔ سبحان اللہ۔ کو بالکل تھوڑی سمجھ آئے مطلب ہے دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا۔ سبحان اللہ۔ میں لب کے لے آواں کتوں، میں لب کے لے آواں کتوں، سونا تیرے نال دا۔ میں لب کے لے آواں کتوں، مل کے کہہ لو میں لب کے لے آواں کتوں، 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 سونا تیرے نال دا۔ میں لب کے لے آواں کتوں، میں لب کے لے آواں کتوں، سونا تیرے نال دا۔ دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا۔ سونیا درود بھیجے رب تیری ذات نوں، مکھ تیرا نور ونڈے ساری کائنات۔ سونیا درود بھیجے رب تیری ذات نوں، مکھ تیرا نور ونڈے ساری کائنات نوں۔ شیدائے زمانہ تیرا، شیدائے زمانہ تیرا، حسن و جمال دا۔ میں لب کے لے آواں کتوں، میں لب کے لے آواں کتوں، سونا تیرے نال دا۔ دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا۔ تیریاں تے صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں، کتھے تیریاں غلام دا جواب۔ تیریاں تے صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں، تو تے کتھے تیریاں غلام دا جواب نہیں۔ ہورانو تو رو ہورانو تو رو پونڈے حبشی بلال دا۔ ہورانو تو رو پونڈے، ہورانو تو رو پونڈے حبشی بلال دا۔ دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا۔ دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا۔ دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا۔ جڑے باہر کھلرے پولرے نے انہاں نوں تو میں جڑا کو بلاؤ اچھی بات ہے۔ جل مجدہ کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ بے پناہ میں بے پناہ ہدیہ درود و سلام۔ اللہ کریم کا کروڑہ بار احسان ہے کہ خالق کائنات نے ہم سب کو یہاں پہ محمد بوٹا مسجد کے اندر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ سے
اللہ کریم نے ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، آمین۔ اللہ کریم ہمارا آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بانی محفل کے حوالہ سے میرے اس دوست نے پورے محلے کا نام دیا ہے۔ ماشاءاللہ، اس نے کہا جی پورا محلہ ہی جو ہے نا جی ہمارا، کسی نے 1 روپے سے لے کے 10 روپے تک، کسی نے 10 سے لے کر 100 تک، کسی نے 100 سے لے کے 1000 تک۔ اس بندے کی محبت دیکھے، میں نے صبح سے کہا بھی تیرا نام کیا ہے؟ یہ اتنی بڑی لسٹ بنا کے مجھے مسجد میں دیا جی، یہ سارے بندے ہیں۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ۔ اچھا، اس نے اتنی بڑی لمبی لسٹ دے کے آیا ہے، وہ تقریباً میرا خیال کچھ 41 بندے ہوں گے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے بھی اس نے اپنے پہ اپنے محلے کے بھائیوں کو ترجیح دی ہے بھی یار ہر وہ بندہ جو سننے آئے یا تعاون کرنے آئے سارے ہی بانی ہیں۔ بالخصوص ہماری اس جامعہ مسجد محمد بوٹا کے امام صاحب جو ہیں، قاری عبدالغفور صاحب جو ہیں، ان کی تھوڑی سی طبیعت ناساز ہے، اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے خیر فرمائے۔ میں نے اس سے عرض کی تھی بھی پروگرام جو ہے نا جی، وہ جتنا تھوڑا کریں گے نا اتنا وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ سبحان اللہ۔ 9 بجے دعا کر دیں، بندہ کوئی آتا ہے نہیں آتا اس بات کو چھوڑ دیں۔ بندوں کے نہ آنے سے محفل ہوتی ہے اور نہ بندوں کے جانے سے محفل ہوتی ہے۔ محفل ہوتی ہے صرف اور صرف اس کی بارگاہ سے قبولیت ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی بارگاہ سے کیا ہو؟ قبولیت ہو جائے تو بندہ ایک بھی ہو نا تو وہ پورے محلے کو کافی ہوتا ہے۔ مجھے بتائیں یہ لاہور بڑا ایک تاریخی شاعر ہے، اس کے تاریخ کے حوالہ سے بڑے بڑے نام موجود ہیں، لیکن یہ لاہور جو ہے ایک بندے نے وسایا اور اسے داتا گنج بخش شریعت ویری کر دیا۔ سبحان اللہ۔ لاکھوں کروڑوں بندے ہیں کہ نہیں ہیں جی؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے مسجد بادشاہی کے اس سائڈ پہ، دروازے کے اس سائڈ پہ ایک بادشاہ کی قبر ہے، 2 قبریں ہیں، اس سائڈ پہ علامہ اقبال کی ہے اور اس سائڈ پہ اس بادشاہ کی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بھی اس بندہ بادشاہ تھا تو بڑی دولت تھی اس کے پاس، جتنا اس نے مجھے ستایا ہے نا شاید ہی کسی بندے نے مجھے ستایا ہو۔ تو اس دولت پہ بڑا گھمنڈ تھا، بڑا غرور تھا۔ میں نے اس سے جا کے ایک دن کہا بھی یہ تیری دولت کسی کام کی، جس کا نام اللہ زندہ کرے نام اس کا زندہ رہتا ہے۔ بے شک، بے شک، جسے اللہ قبول کر لے وہ چھوٹے کے گھر کا خادم حسین رضوی کیوں نہ ہو، اللہ اس کا بھی جھنڈا بنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ جتنا مرضی ہے چھوٹا ہو جائے کوئی بات نہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں، اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو حضرت بلال حبشی کو دیکھ لیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، بلال حبشی سے چھوٹا کوئی بندہ تھا سبحان اللہ، جی؟ حضرت بلال حبشی سے چھوٹا۔ آپ نے جتنی دیر سننا ہے بڑی محبت سے سننا ہے، میں اس لیے سادہ سادہ باتیں کر رہا ہوں بھی ہمیں کوئی سمجھ آ جائے، کوئی ایک بات بھی پلے پڑ گئی تو ہو سکتا ہے بھی بات جو ہے بن جائے۔ سبحان اللہ، اچھا، یہ بات کرنے سے پہلے نا بغداد کا شہر تھا تو ایک بندہ وہاں پہ سنگترے بیچ رہا تھا۔ ایک بزرگ تھے بڑی دیر کے ڈھونڈ رہے بھی کوئی بندہ ایسا ملے یار نہ جو اللہ کی راہ پہ مجھے لگا دے، سبحان اللہ، میری بات بن جائے۔ سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں میں بڑا پھرا میں، مجھے کوئی نہ سمجھ نہ آئے کہ میں کدھر جاؤں۔ تو کہتا ہے میں وہ ریڈی والے کے پاس گیا تو وہ کہہ رہا تھا سنگترے لے لو۔ کیا؟ سنگترے بیچ رہا تھا تو بولی لگا رہا تھا سنگترے لے لو، سنگترے لے لو، سنگترے لے لو۔ بابا جی کہتے ہیں میں اس کے پاس کھڑا تھا، مجھے اس کی بولی میں سے ایک بولی سمجھ آئی۔ وہ تو اپنا کام کر رہا تھا، میں نے اس کی بولی میں سے اپنا کام کیا۔ سبحان اللہ، وہ کیا تھا؟ مجھے اس کی بولی سے لفظ یہ سمجھ آئے بھی وہ کہہ رہا ہے بھی کسی دے سنگ رل جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان بندہ خود گندا بھی ہو، مندہ بھی ہو، برا بھی ہو، جیسا بھی ہو، کسی اچھے کے سنگ رل جائے تو اس کی گندگی دھل جاتی ہے، ان چنگوں کے ساتھ رل کے بندہ پار لنگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بلال حبشی سب سے چھوٹے بندے ہیں اس زمانے کے، قدوار، دولتوار، ذات پات کو اگر سامنے سارا کچھ جمع کر کے رکھ لیں
تو بلال سے چھوٹا بندہ کوئی نظر نہیں آتا اس وقت، لیکن جب بلال حبشی نے کو اللہ نے قبول کر لیا، سبحان اللہ، اللہ قبول صرف اسے کرتا ہے جسے محمد قبول فرماتا ہے، سبحان اللہ، صلی سبحان اللہ اللہ، علیہ وسلم۔ جسے سرکار قبول کر لے سبحان اللہ، اسے اللہ کیا کرتا ہے؟ قبول کر لیتا۔ آپ نے سبحان اللہ کہتے رہنا ہے، مجھے بھی لگے بھی یار جو ہیں وہ تو خالص ہے نا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صحیح پر ہے تو خالص نا۔ سبحان اللہ، بلال حبشی اللہ اسے قبول کرتا ہے جسے کون قبول کرے؟ رسول پاک اللہ کے محبوب قبول کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب اب اسی وقار بلال کو سرکار نے قبول کیا، سبحان اللہ، بڑی مصیبتیں، بڑی آفتیں، بڑی تنگیاں، بڑی تکلیفیں آئی، لیکن یار کے نام پہ ساری تکلیفیں چھوٹی لگتی ہیں۔ سبحان اللہ، کسی سے لگی ہوئی ہو نا، بے شک، جب کسی سے لگ جائے اور وہ لگی کے ساتھ کسی کے پیچھے لگ جائے تو بڑی بڑی تکلیفیں بھی چھوٹی رہ جاتی ہیں۔ تو بلال کو بڑی تکلیفیں آئی، لیکن اللہ نے قبول کیسے کیا کہ جب اعلان فتح مکہ ہوا اور سارے بڑے بڑے سردار حضور کے دائیں بائیں جا رہے تھے، تو بلال نے نا سوچا اس بھیڑ کے اندر، آپ کو پتا ہے کوئی ایم پی ایم ایل اے آ جائے تو پھر چودھری اگی ہو جان، تو ماڑے پھر سوچ جو گئی رہ جاندے، باویں انہاں ڈھیر بھی خدمت کیتی ہوئے نا جی، تے جڑی چودھری دی گل ہو ماڑے دی گل نہیں ہوندی۔ تو سارے چودھری سرکار کے دائیں بائیں آگے پیچھے، تو حضرت بلال پیچھے پیچھے نا تو سوچ میں تھے بھی آج سانو کون پوچھے گا، آج ہمیں کون پوچھے گا، ہمیں کون بلائے گا۔ لیکن جب کعبے کی در و دیوار کے قریب میرے آقا گئے تو سرکار نے فرمایا اینا بلال، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ میرا بلال کہاں ہے، سبحان اللہ، میرا بلال، بلال کہاں ہے۔ حضرت بلال دوڑے، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کعبے کی چھت پہ چڑھ، چھت پہ چڑھ جا اور چڑھ کے تو چھت پہ آج اللہ کا اعلان کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت بلال کی چیخ نکل گئی، اللہ، اس نے کہا بڑی بارگاہیں دیکھی ہیں، بڑے بڑے سردار اور چودھری دیکھے ہیں، میں بھی چودھریوں کا کمی رہا ہوں، لیکن اس چودھری پہ قربان جاؤں جو بڑوں پہ نظر نہیں رکھتا بلکہ چھوٹوں پہ نظر رکھتا۔ سبحان اللہ، سودا بکتا ہے خالص، سودا کیا ہوتا ہے؟ بس جنہ بندہ اندر سے خالص ہو نا جی اتنا سودا بک جاتا ہے۔ بندے کے پاس اخلاص کے نام کی چیز نہ ہو تو بڑے بڑے لوگ بھی حضور کے دائیں بائیں تھے اور اخلاص نہیں تھا تو انہیں اسلام منافق کہتا ہے، انہیں اسلام کیا کہتا ہے؟ منافق کہتا ہے۔ تو ڈیلیو بات کرنے کا مطلب یہ ہے، میں نے آپ کو یہ جو بات بتائی، ہم چھوٹے موٹے جیسے بھی گندے مندی ہیں حضور کے امتی، بے شک، سبحان اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں؟ امتی ہیں۔ تو آپ جتنے بھی دوست احباب آئے ہیں، میں نے کہا بھی تھوڑا ٹائم رکھیں، تھوڑے کی قدر زیادہ ہوتی ہے۔ جب آپ محفل لمبی کر دیتے ہیں نا تو پھر بندے بھی لنگر کے لیے آتے ہیں، بات سننے کے لیے کوئی نہیں آتا۔ زمانہ وہ نہیں رہا ہے، دور وہ نہیں ہے بھی اتنا طویل وقت دیا جائے، تھوڑا وقت، آج ڈھیر سارا وقت ہوتا ہے، تھوڑے وقت میں بات کر جانا عالم کا یہ فن ہوتا ہے کہ جس نے 2 گھنٹے میں بات سمجھانی ہو وہ وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے 15 منٹ میں وہ بات سمجھا جائے۔ سبحان سبحان اللہ، جی؟ تو آپ نے بڑی توجہ سے سنی ہے، آج کل معاشرے میں بڑے فتنے ہیں، بہت زیادہ فتنے ہو گئے ہیں، کوئی ایک فتنہ نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ میرے جو جوان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہ بیچارے صبح و شام ڈگمگا رہے ہیں بھی کیا کریں، کس کا کہنا مانیں، کس کا کہنا چھوڑ دیں، کس کے پیچھے جائیں، کس کے پیچھے جانا چھوڑ دیں، ادھر جائیں ادھر جائیں، کدھر جائیں، کس سائیڈ پہ جائیں۔ تو بچے بڑے، بیٹیاں بیٹے سارے پریشان ہیں، اور پریشانی بنائی کہاں سے جا رہی ہے؟ بنائی یہ جا رہی ہے بھی صرف اور صرف اللہ، صرف اور صرف اللہ، اللہ۔ اور آپ بھی دیکھ لیں ہماری محفل کا بھی جو مرکزی کردار ہوتا ہے وہ اللہ ہی ہوتا ہے، بے شک، جی۔ اللہ ہی ہوتا ہے، ٹارگٹ یہ کیا گیا ہے بھی انہیں حضور کی بارگاہ سے دور کرو، اللہ کے نبی کی بارگاہ سے کیا کرو؟ دور کرو، دور کرو۔ جب نبی کی بارگاہ سے بندہ دور ہو جاتا ہے تو اس کی غیرت مر جاتی ہے۔ بے شک،
اس کی غیرت مر جاتی ہے، کیونکہ نبی کی بارگاہ شریعت سکھاتی ہے، بے شک اور جس کے پلے شریعت نہ ہو اس کے پاس کیا آئے گی؟ جدیدیت، اور جدیدیت کا نام ہے بغیرتی۔ بار کے آپ دیکھ لیں معاملات سارے، کہ وہ جو جہاں وہاں کے سارے رولز آف ریگولیشن تھے جو معاشرے کو برباد کرتے ہیں، وہ سارے یہاں پہ بھیج دیے گئے۔ تو پہلا پلان کیا کیا گیا ہے؟ بھی ان کو حضور کی بارگاہ سے دور کرو۔ دوسرا پلان یہ ترتیب دیا گیا بھی انہیں حضور کے غلاموں کے حوالہ سے کشمکش میں ڈال دو، اس کو مانے اس کو نہ مانے، اس کی شان زیادہ اس کی تھوڑی، اس کو فلاں اس کو فلاں اس کو فلاں۔ تو دوسرا ٹارگٹ کیا کیا گیا ہے؟ بے حضور کے غلاموں سے دور کیا جائے۔ تیسرا ٹارگٹ یہ ہے کہ ان کو حضور کے گھر والوں سے دور کیا جائے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے جو گھر والے ہیں ان سے انہیں کیا کیا جائے؟ دور کیا جائے۔ میری باتیں بڑی آپ نے توجہ سے سننی، میں آپ کو مسئلے کی بات سمجھا رہا ہوں، پھر آگے جا کے انشاءاللہ اگلی نشست پہ پھر ہم باتیں جو ہیں آپ کے من کی زیادہ کر لیں گے۔ تیسری بات یہ کہ ان کو کیا کیا جائے؟ اللہ کے رسول کے گھر سے دور کیا جائے۔ اور چوتھی بات ان کو معاشرے میں یہ پھیلائی جا رہی ہے بھی ان کو ان ولیوں سے دور کیا جائے جن ولیوں نے کبھی داتا گنج بخش بن کے لاہور کو بسایا ہے، سبحان اللہ، کبھی فرید الدین گنج شکر بن کے پاک پتھر کو بسایا ہے، سبحان اللہ، کبھی سلطان باہو بن کے اس نے جنگ کو بسایا ہے، کبھی پیر سیال بن کے سرگودا کو بسایا ہے۔ سبحان اللہ، کہ جو ایمان کے تازہ بوٹے لے کے آئے اور انہوں نے اپنی محبت اور اپنے کردار اپنے کریکٹر سے کیا کیا کہ سرکار کے کلمے کو اتنا پھیلایا کہ ہر جگہ پہ سرکار کے امتی کلمہ پڑھتے نظر آئے۔ سبحان اللہ، بات میری سمجھ آ گئی آپ کو؟ سبحان اللہ، یہ 5 ٹارگٹ بنائے گئے۔ اس سے اگلا ٹارگٹ یہ ہے، جب یہ سارے ٹارگٹ جمع ہو جائیں تو اگلا ٹارگٹ یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کا گریبان پکڑیں، کوئی سنی کے نام پہ لڑے، کوئی شیعہ کے نام پہ لڑے، کوئی وابی کے نام پہ لڑے، کوئی دیوبندی کے نام پہ لڑے، کوئی فلاں کے نام پہ، کوئی فلاں کے نام پہ، کوئی فلاں کے نام پہ۔ تو یہ آپس میں گتھم گتھا ہو جائیں اور مسجد بھی خالی، قرآن کریم باری میں بند، نہ یہ قرآن پڑھے، نہ یہ حدیث پڑھے، نہ یہ مسجد آئیں، اور نہ ہی دین کا پودا پروان چڑھے اور اسلام پھیلے، بلکہ اسلام اپنی موت معذاللہ خود مر جائے۔ تو یہ ایک پورا کفر کا پلان ہے جس کو ترتیب دیا گیا ہے۔ تو ہم نے یہاں پہ بیٹھے یہ عہد کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم نے کبھی بھی ان 5 چیزوں کو اپنے سے دور ہے جی اپنے سے دور ہے، وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اللہ جس سے راضی ہو جاتا ہے یفقہہ فی الدین، بے شک، اسے دین کی باتیں سننے والا بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، گانے تو سارے سن دے پہنے، گانے تو گانا، یہ کلپ جب آ جاتا ہے ٹک ٹاک پہ آ گیا، فیس بک پہ آ گیا، واٹس ایپ پہ آ گیا، جو اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہے جلدی سے انگلی کے اشارے سے ہم آگے کر دیتے ہیں، باقی سارا کچھ ہم سن لیتے ہیں۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ جس سے راضی ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، جس سے اللہ کیا ہو جاتا ہے؟ راضی ہو جاتا ہے۔ اس راضی ہونے کی نشانی کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے چل بھی دکان تھوڑی دیر بند کر، او تھے علامہ صاحب خطاب فرمیندے پہ تم ہی دین دیا چند باتاں سن کے آ۔ سبحان اللہ، عمل کرنا یہ اگلا مرلہ ہے، عمل کرنا اس پر قائم ہو جانا یہ کیا ہے؟ اگلا مرلہ ہے۔ تو کسی کو دین کی باتیں مل جانا، اسلام کی باتیں نصیب ہو جانا، سمجھ لیں کہ اس سے اس کا رب جو ہے وہ راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ، میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی، بس میں نے 5 باتیں اسی 5 نسبتوں سے کرنی ہیں تو بات ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پورے 9 بجے میں کوشش کروں گا بھی دعا مانگ دی جائے۔ فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ سبحان اللہ، فرمایا اے پیارے محبوب آپ ان سے فرما دیں
کہ جس نے اللہ سے محبت کرنی ہے وہ رسول اللہ سے محبت کر لے، اللہ اسے اپنا محبوب بنا لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس نے کس سے محبت کرنی ہے؟ اللہ سے۔ بولے، سارے بولیں گے، کس سے محبت کرنی ہے؟ اللہ سے۔ یہ دیوبندی کا ترجمہ پڑھے تب بھی یہی ہے، اہل حدیث کا پڑھے تب بھی، شیعہ کا پڑھے تب بھی، سنی کا پڑھے تب بھی، جس کا مرضی ہے ترجمہ پڑھے۔ ہر ترجمے والے نے یہ لکھا ہے اے محبوب آپ فرما دیں، کسی نے کہا اے محبوب آپ کہہ دیں کہ جس نے اللہ سے محبت کرنی ہے وہ اللہ کے رسول سے محبت کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا حبیب بنا دے گا، اپنا محبوب بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ بات جب سرکار نے اعلان کیا نا، جب سرکار نے یہ اعلان کیا، آج میں صبح بیٹیوں کو ایک حدیث پاک پڑھا رہا تھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضور کے پاس ایک سادہ جہا بندہ آیا، بالکل پینڈو عرابی سادہ لو، وہ آیا تو اس نے نا سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ گیا، تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں ایک گل کراں؟ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا کہو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روز سنتے ہیں، ایک بات آپ ہی بتا دیں بھی یہ قیامت کب آئے گی؟ جی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا بھی اچھا قیامت کے لیے تو نے کیا جمع کیا ہے؟ قیامت کا دن تو بڑا مشکل دن ہے نا، تو نے قیامت کے لیے کیا جمع کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھتا ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوں، پر اتنا نہیں پڑھ سکا جتنا میرے ذمہ تھا، میں پکا نمازی ہوتا، میں پکا قرآن کو 5 وقت پڑھنے والا ہوتا، میں اتنا نہیں پڑھ سکا۔ یا رسول اللہ پڑھے ضرور ہیں، نیک کام میں نے کیے ضرور ہیں، لیکن مجھے اپنے عملوں پر بھروسہ نہیں۔ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا جے میں ویکھاں ہو امبلا بلو ہاتھ کچھ نہیں میرے اے پلے تے جے میں ویکھاں ہو رحمت رب دے ہاتھ ہو جائے بلے بلے کہنے لگا یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے نبی، میں نے نمازیں بھی پڑھی ہیں، میں نے روزے بھی رکھے ہیں، میں نے حج بھی کیا ہے، میں نے زکوٰۃ بھی دی ہے، نیکیاں تو کی ہے، پر مجھے نیکیوں پہ کوئی مان نہیں۔ اللہ کے محبوب مسکرا پڑے، اللہ کے محبوب نے فرمایا پھر تجھے مان کس بات پہ ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے بس ایک بات پہ مان ہے کہ یا رسول اللہ میں گناہگار بھی ہوں، خطا کار بھی ہوں، بدکار بھی ہوں، لیکن اس بات پہ نازا رہتا ہوں کہ یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے اللہ کے پیارے نبی، میرے پاس اور تو کوئی چارہ نہیں، میرے عمل تو بہت ہیں لیکن مجھے عملوں پہ مان کوئی نہیں، یا رسول اللہ بس ایک بات پہ نازا رہتا ہوں، صبح و شام مجھے یہ بات جو ہے دلیری دلواتی ہے اور کہتی ہے تو نے گھبرانا نہیں، کیونکہ کملی والے کے ساتھ محبت کرنے والا بندہ عام نہیں رہتا، جس سے کملی والا اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، سبحان اللہ، اے اللہ کے پیارے نبی مجھے بس آپ کی محبت پہ مان ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ جی وقار جب اس نے اتنی بات کی میرے نبی مسکرا پڑے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی عزت
کی قسم ہے صحابہ کو اللہ کے رسول نے بڑی خوشخبریاں سنائی، لیکن آج ہر صحابی خوش تھا، اس کا جی للچا رہا تھا۔ اے سوال کرنے والے، تیرے منہ کے اندر مٹھائیاں، تو نے ایسا سوال کیا ہے جس سے ہر صحابی کا دل خوش ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے سوال کرنے والے، تو نے سوال کیا ہے، جا اب چلا جا، قیامت کے دن تجھے کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، جہاں پہ محمد کا ڈیرہ ہوگا وہیں پہ میرے غلام تیرا بھی بسیرا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جہاں پہ سبحان اللہ، جہاں پہ میں محمد کا ڈیرہ ہوگا۔ اس لیے شاعر نے کہا، اس نے کہا قدموں میں جبی کو رہنے دو، مل کے کہہ دو قدموں میں جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بڑے کر ایڑی ہے، جب چاند سے بڑے کر ایڑی ہے، رخ سارے خیال میں کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، پہلی بات میں نے کیا کی تھی، قرآن کی آیت پڑھی بھی، جس کو سرکار نے پسند کر لیا اللہ نے کہا اسے میں رب بھی پسند کر لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، اس سے میں کیا کرتا ہوں، اللہ پسند کر لیتا بے ہوں۔ شک۔ ایک اور مثال دوں، حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور نے فرمایا علی نبوت کا اعلان کرنا ہے تو اللہ نے یہ کہا ہے بھی پہلے اپنے اپنے خاندان والوں دعوت دے۔ سبحان اللہ، تے علی کی کریے تو حضرت مولا علی نے ہاتھ بننے، حضور چھوٹا ضرور ہاں لیکن ویر تا محمد آئیاں نا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، چھوٹا ضرور ہاں لیکن ویر تا محمد دا نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ کے محبوب، ابو طالب کا ویڑا آپ کے لیے، سبحان اللہ، ایسا کریں دعوت آپ نے دینی ہے، لنگر میں علی پکاتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سرکار کی میلاد کا پہلا لنگر پکانے والا جس کا نام ہے اسے علی المرتضی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سرکار نے کہا ٹھیک ہے علی، حضرت مولا علی کا بیڑا ہے، سبحان اللہ، اور سرکار تشریف فرما ہے، سارے کے سارے آپ کے رشتہ دار قریش مکہ جمع ہیں اور حضور بیچ میں کھڑے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا بیلیو سن لو، میں اللہ دا پیارا نبی محمد مصطفیٰ اللہ دا رسول بن کے آیا جیسا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کا میں نبی اور اس کا رسول بن کے آیا ہوں۔ جب سرکار نے یہ بات کی تو کسی نے مانا نہیں ہے۔ حضرت مولا علی چھوٹے چھوٹے ہاتھ، چھوٹی چھوٹی ٹانگیں اور چھوٹے سے وجود کے ساتھ مولا علی کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ، سرکار سیدنا مولا علی کھڑے ہو گئے کیونکہ حضور کی محبت کس کی محبت ہے؟ اللہ کی محبت ہے۔ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زمانہ آپ کو مانے یا نہ مانے، علی آپ کو اللہ کا نبی مانتا ہے، علی آپ کو اللہ کا نبی مانتا ہے۔ جب حضرت مولا علی نے اتنی بات کی، اس وقت سارے قبیلے کے لوگوں نے حضرت علی کی طرف دیکھا اور کہنے لگے تو چھوٹا سا بچہ ہے، اب تیرا کوئی بھی جہان میں بیلی نہیں رہے گا، تو اکیلا رہ جائے گا۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تو بیلی ہاتھ سب جگ بیلی، ہاتھ اڑ بیلی بیلی، ہو سجنا پا تے محمد بخشا، ہاں تے سنجی پئی اے حویلی۔ اب قریش والوں نے کہا علی تیرا جگ میں کوئی بھی نہیں رہے گا۔ اللہ کے محبوب نے حضرت علی کو سینے سے لگایا اور فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے
علی تو جگ میں بھی میرا بیلی، اور کل قیامت والے دن جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا، کسی کو کہا جائے گا تو فلاں کا بیٹا ہے، کسی کو کہا جائے گا تو فلاں کا پوتا ہے، قیامت والے دن علی جب تجھے اٹھایا جائے گا اور آواز دی جائے گا محمد کا بھائی آ جائے، صلی اللہ علیہ وآلہ۔ سرکار کی محبت نہ ہو تو ایمان نہیں، سرکار کی محبت نہ ہو تو ایمان نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سرکار کے اصحاب سے اور حضور کے غلاموں سے دور کیا جائے، سرکار کے غلاموں سے دور کیا۔ فرمایا رضی اللہ عنہ وردو عنہ، اللہ نے فرمایا یہ محمد کے غلام تو وہ غلام ہیں سبحان اللہ، جن سے میں اللہ راضی ہو گیا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جن سے میں اللہ راضی ہو۔ ایمانداری دی بات ہے، آج ساڑھے کوئی دروازے تے آ جاوے تے آکھے جی ایسی محفل دا لنگر پکانا تے گھر سمیت بیچ کے میں دے دے، اس بندے دا سی کی حال کرانگے جی؟ قربان جاواں سیدنا صدیق اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قربان جائیے سیدنا صدیق اکبر تو جن نے گھر دا سارا سامان بن لیا، سبحان اللہ، سارا سامان بن لیا، تن دا لباس بھی اتار لیا، اتار کے وہ بھی گٹھڑی دے وچ بنیا تے اپنی پوری دنیا سمیٹ کے اپنے سر تے رکھی سبحان اللہ، تے رکھ کے تے جا کے اللہ دے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ وچ جدوں چلے نا تے حضرت جبریل نو بھی اللہ نے بھیج دتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ نے جبریل نو بھی بھیجا بھی جا جبریل چھیتی میرے محبوب کول جا، ان کہے اپنے اس غلام نو پوچھ مال دے کے راضی ہیں کہ دل وچ کوئی معاملہ ہے جی؟ راضی ہیں کہ دل وچ کوئی معاملہ؟ سرکار کو لیا کے گٹھڑی رکھی قدماں دے وچ، جدوں قدماں وچ رکھی تو حضور نے پوچھا بھی ابو بکر سنا کوئی راضی ہیں کہ کوئی پریشانی ہے؟ انہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو راضی ہوں، اپنے اللہ کو پوچھو بھی میرے نال راضی ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ دے اس محبوب غلام نے جدوں یہ عکس پیش کیتا نا تو حضور نے پوچھا کوئی گھر بھی چھڑی؟ انہیں کہا یا رسول اللہ جس گھر چ اللہ تے اللہ دا رسول ہوئے اتھے مال دی ضرورت کوئی نہیں، سبحان اللہ، اتھے مال دی ضرورت کوئی نہیں۔ میری یہ مقدر، میرے قسمت، میرے نصیب جاگے سبحان اللہ، کہ میں نو اللہ نے شرف دیتا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنا مال۔ اب آپ زی وقار حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا میں کو جی ہوت میرا دل پر سونا حد میں کیوں کرے سے نو باواں ہو بیڑے میرے ہوڑے دالا ہی تے پہ لکھ وسیل پاواں ہو نام سونی ہو نہ عمل چنگے رے تے میں کیوں کر یار نو بھاواں ہو ایسے سکھنا مر جا سانبا ہو کہ میں یار دی نظری آواں ہو۔ سبحان اللہ، سیدنا صدیق اکبر دا پھر حال ہی ہویا، سبحان اللہ، حال ہی ہویا بھی حضور جان لگے ہجرت تے نال کون سی؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ، سرکار ستے روزے وچ تے نال کون ہے؟ صدیق اکبر، سیدنا صدیق اکبر، تو جس نے سرکار سے اتنی محبت کی ہے وہ کوئی بھی غلام ہو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ان سے کیا ہو گیا ہوں؟ راضی ہو گیا ہوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ حضور نے فرمایا میں بڑیاں محنتاں کیتیاں تھوڑے تے، سبحان اللہ، بڑیاں تھوڑے نال معاملات میں کیتے، تھوانو جہنم دے کناریاں تو پھڑ پھڑ کے جنت ہی داخل کیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو حضور نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، میں تو کوئی چیز منگدا نہیں، میری کوئی منشا، میری کوئی طلب آپ سے نہیں نہیں ہے،
اللہ کہہ رہا ہے بس کام ایک کرنا، میں محمد کی آل کے ساتھ محبت کرنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ محبت کرنا، میری آل کو بھول ہے نہ جانا، میرا علی ہو تب بھی پیار کرنا، میرا حسن ہو تب بھی پیار کرنا، میرے حسین ہو تب بھی پیار کرنا، میری فاطمہ ہو تو تب بھی پیار کرنا۔ حضور نے فرمایا جن لوگوں نے ان سے محبت کی، سبحان اللہ، جنہوں نے ان سے محبت کی، اللہ کے رسول نے فرمایا انہوں نے میں محمد کے ساتھ محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ سرکار نے فرمایا جس نے علی سے محبت کی اس نے میں محمد سے محبت کی، جس نے حسن سے، جس نے حسین سے، اور جس نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان اللہ کے نبی کے آل کے ساتھ جس نے محبت کی اس نے حضور کے ساتھ محبت کی۔ تیسری بات یہ ہے سرکار نے فرمایا کہ میرے بعد پھر اس زمانہ بھی ایک زمانہ آ جائے گا جب نہ میں ہوں گا نہ میری آل ہوگی، پھر اس زمانے میں اولیاء ہوں۔ سبحان اللہ، کیا ہوں گے؟ اولیاء ہوں گے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ان پر کسی زمانے میں بھی کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہے۔ چاند کی طرف کوئی دیکھ کے تھونکے تو تھوک کس کے منہ پہ آتی ہے؟ اپنے منہ سے۔ تھونکنے والے کے منہ پر 14ویں چاند چڑھا ہو تو کتا اکثر اسے دیکھ کے بڑا بھونکتا ہے، تو اس کی روشنی میں کوئی فرق پڑتا نہیں ہے۔ تو اولیاء اللہ کو جتنے بھی جس انداز کے اندر تان و لان کر رہے ہیں اس سے ولیوں کی شان میں کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ بندے کے اپنے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، بندے کے اپنے اعمال۔ اور ولیوں کے نشان میں سے سب سے بڑا نشان جو ہے اس کو حضور سیدنا غوث الاعظم کہتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، شباز لامکانی۔ آپ کی 90 سال عمر ہے، آپ حسنی اور حسینی سید ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چاس لیجئے گا امام حسن کو اور امام حسین کو ملائے نا تو پھر بیچ میں سے حضور کی تصویر نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ، امام حسن اور امام حسین کو آپس میں ملائے تو کس کی تصویر نظر آتی تھی؟ لیکن جب حضرت امام حسن اور امام حسین کے خون کو ملائے تو بیچ میں سے غوث الاعظم نظر آتا ہے۔ حسنی خون اور حسینی خون کو جب کرے جمع، قرآن نے کہا مارا جل بحرین، دو دریا جہاں پہ جا کے کیا کرتے ہیں؟ ملتے ہیں۔ تو حضرت امام حسن کا خون بھی اور حضرت امام حسین کا خون جب جمع کریں تو بیچ میں سے جو پیدا ہوا ہے اسے شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، 90 سال عمر، کرامتی آپ نے بڑی سنی، کتنی سال ہے؟ 90 سال آپ نے عمر پائی ہے، اور آپ نے اس 90 سال کی عمر میں 53 سال تک، کتنے سال تک؟ 20 سال علم حاصل کیا۔ کتنے سال؟ 20 سال تک علم حاصل کیا، اور 33 سال تک حضور غوث الاعظم نے مدرسے میں بیٹھ کے پڑھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 33 سال مدرسے کے اندر بیٹھ کر آپ نے، ایک شیخ ہیں بہت بڑے، وہ کہتے ہیں آپ جب 90 سال کی عمر میں تھے تو میں آپ کے وصال سے 6 مہینے پہلے گیا تو میں نے دیکھا بھی شیخ عبد القادر کو دین سے اتنا پیار ہے، پھر بھی آپ بیٹھ کے طالب علموں کو پڑھا رہے تھے۔ سبحان اللہ، آج پیر نو تھوڑی جی ہوا لگ جائے تو حجرے چ وڑ جاتا ہے، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی دین کے ساتھ محبت کی کہ 90 سال کی عمر موت کے قریب تھے تو پھر بھی کبھی مصطفیٰ کا قرآن پڑھاتے تھے، کبھی سرکار کی حدیث کبھی حدیث پڑھاتے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین پر بڑا احسان ہے، دین پر بڑا احسان ہے۔ قرآن اتنا آتا تھا، بھی بڑے بڑے عالم سامنے بیٹھے ہیں، اور میں بھی اب 12 تفسیریں بھی پڑھ کے آؤں تو ایک آیت کے بارے میں سب کچھ ملائے تو تفسیر ایک ہی بنتی ہے، لیکن شیخ صاحب کے سامنے بہت بڑے عالم بیٹھے تھے تو اس نے آ کے جب بیٹھا نا تو حضور نے ایک تفسیر بیان کی، ایک آیت کی، پھر دوسری اسی آیت کی ایک اور تفسیر بیان کر دی، پھر تیسری پڑھی اس کی ایک اور، اس نے 40 تفسیریں حضور شیخ عبد القادر جیلانی نے بیان کی۔ سبحان اللہ، کتنی؟ 40۔ 40۔
جب چالی کی نا تو وہ جو عالم دین سامنے بیٹھا تھا اس نے اپنا سینہ پھاڑ دیا کہ میں نے زندگی میں اتنا علم کسی بندے کے پلے دیکھا نہیں ہے. حضور غوث اعظم نے اس کی طرف توجہ کی. آپ نے فرمایا ابھی تو میں نے حال بیان کیا ہے، کال ابھی باقی ہے. سبحان اللہ ابھی تو میں اندر کھڑا ہوں، ابھی اگلا جو معاملہ ہے وہ ابھی کیا ہے. اتنا اللہ نے قرآن کا معرفت اور قرآن کا نور آپ کے قدموں میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. تو وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی ان بچوں نے محفل سجائی. اللہ تعالیٰ ان کی یہ محفل سجانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ جتنے آئے بیٹھے ہیں ایمانداری کے ساتھ یہ بات ہے بیلیو اے چنگی یا مندی زندگی گزر جانی ہے. بے شک پانا دی دکان تے بہ کے گزاریے تد بھی گزر جانی ہے. بلی اٹھ جا کے گزاریے تد بھی گزر جانی ہے. گیم سنٹر بیٹھے رہیے تد بھی، مجرا سنٹر چلے جاؤ تب بھی، شراب خانے جاؤ تب بھی، جہاں پہ آپ جائیں گے زندگی بسر ہو جائے گی، زندگی گزر جائے گی. زندگی تھمتی نہیں ہے. اللہ نے کہا ہے یہ گزرتی جائے. جیسے برف ایک پھٹے پہ پڑی ہو نا، ایک بزرگ کہتے ہیں مجھے یہ بھی نہیں پتا چلتا تھا بھی زندگی کیسے گھٹ رہی ہے. اللہ کہتے میں گیا جگہ پہ تو ایک پھٹے پہ برف پڑی ہوئی تھی. اور آپ کو پتا جب گرمیوں میں لو چلتی ہے تو برف بڑی جلدی پگھل جاتی ہے. تو کہتا میں وہاں پہ کھڑا ہوا تو وہ جو مالک تھا نا برف بیچنے والا، وہ کہہ رہا تھا بیلیو برف لے لو، میرا راس المال ختم ہو جا رہا، گھٹتا جا رہا ہے. کرتا جا رہا تو میں راس المال ہوندی ذات، اصل ذات نو راس المال کہندے. تو میں نے سمجھ آ گئی بھی بندہ کیویں گھٹتا جا رہا ہے. کہندے تھوڑی دیر میں کھڑا رہا تے برف ساری پگھل کے ختم ہو گئی، پانی بن گئی. میں نے سمجھ آ گیا بندیا تیری زندگی اس برف دی طرح ہے، تو پگھلدا جا رہے ہیں تے تو ختم ہو جانا ہے. ہم سب نے ختم ہو جانا ہے. یہ زمانہ یہ معاشرہ چھوڑ کے چلے جانا ہے. اور آپ کے انگ انگ کے یہ جو لوں بھی ہے نا، قیامت والے دن زبان نہیں بولے گی لیکن یہ لوں بھی آپ کے جسم کے گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہ چنگا کر کے آیا ہے، یہ بندہ مندہ کر کے آیا ہے، یہ تیرا بندہ بن کے آیا ہے، یہ تیرا نافرمان بن کے آیا ہے. چلو کچھ نہ کچھ تو سانو کرنا چاہیے نا، کچھ نہ کچھ تو کریے. نقل تو بندہ کرے نا، نقل کرے، مسجد چلا جائے، نماز پڑھے، قرآن کریم پڑھ لے، نیکی کی راہ پہ چل لے. یہ آپ مجلس ایک اچھی محفل میں آئے بیٹھے ہیں. سرکار تو پوچھے گا حضور نے پوچھا عقل مند کون ہے؟ ساڈے ال عقل مند ہے نبی جڑا چنگی گپ سنا لوے انہاں سیاں نے یہ عقل مند بندہ ہے جی. تو لیکن حضور نے پوچھا صحابہ کو عقل مند کون ہے؟ ان کا یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں. سرکار نے فرمایا جس کو اللہ نے دین کا فہم زیادہ دیا ہے وہ